سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے جیسے ہی قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ شروع فرمایا، بالکل اسی وقت سے اس کی حفاظت کا سلسلہ بھی شروع فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک کو دو طرح سے محفوظ کیا گیا۔ ایک بذریعہ کتابت، جب بھی قرآن پاک نازل ہوتا تقریباً 40 کے قریب کاتبین وحی تھے جو قرآن کریم کو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھ لیا کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس بات کو وہ لکھتے اور سنتے تھے اسے یاد بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو دوسرا طریقہ کہ وہ زبانی یاد کر لیتے، اور ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کو لکھ لیا جاتا۔ چنانچہ اس انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دور میں اور یہ جو زمانہ سارا کا سارا گزرا ہے، اس 23 سالہ دور میں قرآن پاک جیسے مکمل نازل ہوا، اسی طریقے سے قرآن پاک کو مکمل لکھ بھی لیا گیا۔ لیکن یہ لکھا جانا مختلف چیزوں پر تھا، اس لیے کہ اوراق نہیں تھے، کتابی شکل نہیں تھی۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں لکھ دیا گیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک کو ایک قرات پر جمع کر دیا گیا، گویا کہ سارے کے سارے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ لغت قریش میں اب جب بھی قرآن لکھا جائے گا تو لغت قریش میں لکھا جائے گا۔ مختلف انداز سے پڑھا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک کے ہر انداز کو، ہر اسلوب کو، ہر طریقے کو، ہر لفظ اور نقطے کو قرآن پاک کو محفوظ کیا گیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر قرآن پاک کی حفاظت کا یہ انتظام اللہ کی ذات گرامی نے کیا کہ صرف تھیوری نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کو بھی محفوظ کیا۔ صرف یہ نہیں کہ قرآن موجود ہے کتابی شکل میں، وہ محفوظ ہے، قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، قرآن کی زبر زیر پیش نقطے محفوظ ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے کا انداز محفوظ ہے، نہیں بلکہ قرآن پاک پر عمل کیسے کیا جائے گا وہ چیز بھی محفوظ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک میں یہ پڑھا کہ جی نماز قائم کرنی چاہیے، نماز قائم کرنی چاہیے، تو قرآن کے اندر تو نماز قائم کرنے کا طریقہ موجود نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو میں نماز کیسے پڑھتا ہوں، لہذا جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو، قرآن کے حکم اقیم الصلاۃ پر عمل ہو جائے گا۔ پھر جب قرآن پاک نے کہا کہ حج ادا کرو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل حج کی ادائیگی فرمائی، صحابہ کرام نے دیکھا اور طریقہ پتہ چل گیا کہ حج ادا کیسے کرنا ہے۔ جب قرآن کا حکم آیا کہ عمرہ ادا کرو، قرآن میں طریقہ موجود نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر کے بتا دیا کہ عمرہ کیسے کیا جائے گا۔ قرآن پاک نے حکم دیا کہ قربانی کی جائے گی، یا اللہ کیسے کی جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر کے دکھا دیا کہ قربانی قیامت تک کی جائے گی تو اس انداز سے کی جائے گی۔ گویا کہ کوئی بھی طریقہ ہو، کسی بھی اعتبار سے معاملات ہوں، صرف ایسا نہیں کہ کتاب لکھا ہوا موجود ہے ہم عمل کیسے کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے قرآن پاک کی ایک ایک جزی پر، ایک ایک آیت پر عمل کر کے ہمیں دکھا دیا کہ قرآن پاک پر عمل کیسے کیا جائے گا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اگر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ معانی نہیں بلکہ انداز اسلوب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی آیت کو، کسی بات کو سمجھایا ہے، تو آج تک جب محدثین ان روایات کو بیان کرتے ہیں تو طریقہ وہی اختیار کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔ ایک حدیث ملتی ہے حدیث کی کتابوں میں، حدیث مسلسل بالتشبیق اس کو کہا جاتا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اے لوگو، جب تم گناہ کرتے ہو تمہارا ایمان تمہارے اندر اس طرح سے ہوتا ہے، جب تم گناہ کرتے ہو تو یہ ایمان نکل جاتا ہے، جب تم توبہ کرتے ہو ایمان دوبارہ تمہارے اندر آ جاتا ہے۔ آج تک جب اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے تو یہی اشارات کیے جاتے ہیں۔
گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ آپ کے انداز اور اسلوب کو بھی محفوظ کیا گیا۔ ایک مرتبہ وقت گزر گیا، انطاکیہ بستی سورۃ الکہف میں واقعہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام وہ جو ہے سفر کر رہے ہیں، ایک بستی میں پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جی ہم مہمان ہیں، ہماری کچھ ضیافت کی جائے، ہم مسافر ہیں، ہمیں کوئی کھانا پینا دیا جائے۔ تو انطاکیہ والے انکار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر سکتے، ہم آپ کو کوئی کھانا نہیں کھلا سکتے۔ ایک وقت آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ جاتا ہے، انطاکیہ والے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ چند لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حاضر ہوتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ فرمایا بولو کیا بات ہے؟ کہا جی کہ قرآن پاک میں 16ویں پارے کے پہلے صفحے پر یہ بات آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں آئے تھے اور ہماری بستی سے کھانا مانگا تھا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، لیکن بستی والوں نے انکار کر دیا تھا ان کی ضیافت کرنے سے۔ ہماری درخواست یہ ہے فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا کر دیں، آپ صرف کیا کر دیں، نقطہ ایک ہے اوپر 2 نقطے لگا دیں اور کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ پھر کیا مطلب ہو جائے گا؟ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُ کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا کھانا دینے سے، اور اگر آپ فَأَتَوْا کر دیں گے، ایک نقطے کا اضافہ کر دیں گے، تو مطلب یہ بن جائے گا کہ انطاکیہ والوں نے ان دونوں نبیوں کی ضیافت کی تھی اور مہمان نوازی کی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کریم میں تحریف کہلائے گی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ میرے دوستو، اللہ ایسے قرآن پاک کی حفاظت کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے قرآن پاک میں کچھ کمی کر دی جائے، کچھ اضافہ کر دیا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مامون الرشید کے دور میں، مامون الرشید بڑا علم دوست آدمی تھا، اس کی مجلس میں، اس کے محل میں لوگ آیا کرتے تھے، علم کی باتیں ہوا کرتی تھی اور سب کو آنے کی اجازت تھی، چاہے کوئی عیسائی آ جائے کوئی علم کی بات کرنا چاہتا ہے، چاہے کوئی یہودی آ جائے علم کی بات کرنا چاہتا ہے۔ ایک بنی اسرائیلی، ایک یہودی مامون الرشید کی مجلس میں آیا، بڑی پیاری اس نے باتیں کہیں۔ مامون الرشید نے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا جی کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا، اور واپس چلا گیا۔ آئندہ سال آیا تو مسلمان ہو کر آیا۔ مامون الرشید نے پوچھا کہ میں نے تم سے کہا تھا تم اسلام قبول کر لو، میں تمہیں بہت کچھ دوں گا، تم نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آج تم خود اسلام قبول کر کے آ گئے ہو، وجہ کیا بنی؟ تو اس یہودی عالم جو کہ اب مسلمان ہو چکا تھا، اس نے یہ بات کہی کہ آپ کے یہاں سے چلے جانے کے بعد میں نے بہت تحقیق کی، تمام مذاہب پر تحقیق کی، اور میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ میں نے کہا سوچوں، ایک طریقہ اختیار کیا، اور میں نے تورات کے کچھ نسخے لیے اور ان میں کچھ رد و بدل کر کے میں نے یہودیوں کی عبادت گاہ میں دے دیے۔ انہوں نے میری تعریف بھی کی، انہوں نے میری عزت بھی کی، اور وہ کتابیں اپنے پاس بڑی عزت کے ساتھ رکھ لی اور ان کو پڑھتے رہے، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کے بعد میں نے 3 نسخے انجیل کے تیار کیے، اس میں کچھ ترمیم کی تینوں کے اندر، میں نے عیسائیوں کی عبادت گاہ میں دیے، انہوں نے میری عزت بھی کی، میرا اکرام بھی کیا، احترام بھی کیا، اور وہ تینوں کتابیں اپنے پاس رکھ لی اور کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر میں نے قرآن پاک کے اندر تبدیلیاں کی اور 3 قرآن پاک کے نسخے تیار کیے اور ان کے اندر میں نے ترمیم کی، اور اس کے بعد مسلمانوں کی جب عبادت گاہ میں نے دیے تو انہوں نے جب قرآن پاک کو کھول کر دیکھا تو انہوں نے تینوں واپس کر دیے، کہا کہ اس کے اندر ترمیم ہو چکی ہے، اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، ہم مسلمان اس قرآن پاک کو نہیں لے سکتے۔ تو میرے دل نے گواہی دی کہ آج کے دور میں اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور اس وقت میں نے اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ میں لالچ کی بنیاد پر اتنا بڑا سودا نہیں کر سکتا۔ جب حقیقت کھل کر سامنے آئی ہے تو اس وقت میں نے ایمان کو اور اسلام کو قبول کیا ہے۔ اللہ کی ذات نے ایسا کلام اور قرآن پاک ہمیں عطا فرمایا، ایسی نسبت ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جوڑی ہے۔ ہٹلر کے دور میں جب جرمنی کو بڑا عروج ملا تو اس وقت میں انہوں نے تقریباً 70 والیوم جو ہے بائبل کے اکٹھے کیے، اور جب بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ ملایا تو ہر ایک مختلف تھا، ہر ایک مختلف، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی عبادت کا طریقہ کیا بتا رہا ہے، کوئی عقیدہ کیا بتا رہا ہے، کوئی کون سی باتیں بیان کر رہا ہے، تو ہر ایک چیز جو ہے اس کے اندر مختلف تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے 40,000 قرآن پاک کے نسخے جمع کیے،
اور وہ دور 1935 اس سے پہلے کی بات، اس وقت کا دور ہے، اور جس وقت میں اتنا پرنٹ کا نظام بھی نہیں تھا، بہت سارے نسخے تو ایسے تھے جو ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے، 40,000 قرآن پاک کے نسخے جو ہے وہ جمع کیے گئے، لیکن قربان جائیے جب ان 40,000 نسخوں کو آپس میں ملایا گیا تو ہر ایک نسخہ دوسرے کے ساتھ 100% ملتا جلتا تھا، کسی ایک زبر زیر پیش اور نقطے کا فرق بھی نہیں تھا۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت فرمائی اللہ رب العزت کی ذات گرامی نے۔